بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرد عورت جذبات کی رو میں بہہ کر گھر والوں کی سرپرستی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، انہیں بعد میں اس فعل پر پچھتاوا ہوتا ہے اور سماجی طور پر انہیں قدم بقدم مشکلات پیش آتی ہے، اور خاندانی سرپرستی کی محرومی کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ان کا وجود ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور وہ اپنے کو ہر مرحلے میں تنہا پا کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہے، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہے، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہے کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح جاتا ہے، اور میاں بیوی کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے، ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رہ سکے۔ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، ان کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص نے اپنی قابل شہوت بیٹی کو شہوت کے ساتھ بلا حائل ہاتھ لگایا تو اس بیٹی کی ماں یعنی اس شخص کی بیوی ان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ 2، اگر کسی شرابی نے شراب کے نشے میں شہوت کے ساتھ اپنی مشتہا قابل شہوت بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس پر اس کی بیوی بیٹی کی ماں حرام ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر داماد نے شہوت سے ساس کا بوسہ لیا، اسے چھو دیا تو داماد پر ان کی بیوی ساس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر کسی بدنیت سسر نے اپنی بہو بیٹی کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی یا بری نیت سے بلا حائل ہاتھ لگایا تو وہ بہو اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی، بشرطے بیٹا اس واقعے کی تصدیق کرے، اور جب تک وہ تصدیق نہیں کرے گا یا گواہی سے اس کا ثبوت نہ ہوگا تو حرمت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہم طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعن، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعن یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اس طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصہ سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہے تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہے اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے،
کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہے۔ چلے بات کو نکاح کے بعد رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہ سوئے، اس طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنی باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں، اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اس طرح باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسا پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتے۔ احکام شریعت کے مطابق بیٹوں کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کرے۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ جاتا ہے، ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلائے، اور بیٹی کی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کے بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلہ طے ہے ان کی پاسداری کرے گا، لیکن شرعی حصول سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہے اور جن بے تکلفوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔